اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے لیکچر سے ہم سورۃ الحجر کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں آج کے لیکچر میں ہم اس کا تعارف پڑھیں گے۔ تو یہ سورہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی سورہ ہے، کل 6 رکوع ہیں اور 99 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اور اس سورت کو الحجر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورہ میں آیت نمبر 80 تا 84 میں ایک وادی کا ذکر ملتا ہے جہاں قوم سمود آباد تھے۔ یہ وادی جو ہے وہ ہجر کے نام سے مشہور ہے اور مدینہ منورہ اور شام کے درمیان یہ واقع اس کی لوکیشن ہے، اور اس کا ذکر اس سورہ میں ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورۃ الحجر کہا جانے لگا۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو قابل فہم ہے وہ یہ کہ اس وادی کو ہجر کیوں کہا جاتا تھا۔ بیسیکلی ہجر پتھر کو کہا جاتا ہے، تو یہ قوم پتھروں کو تراش کر، پہاڑوں کو تراش کر اس میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بہت زیادہ سپر پاور تھے، اور ایک طرح سے ان کو اپنی طاقت میں بڑا گھمنڈ بھی تھا اور اپنی رہائش پہ بڑا ناز بھی تھا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم کسی بھی قسم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں کیونکہ ہماری رہائش مضبوط قلعوں میں ہے۔ لہٰذا انہوں نے جب نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا، زلزلے کا، کڑک کا، جس سے یہ پوری کی پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ تو اس کی ڈیٹیل قصص الانبیاء میں بھی اپلوڈڈ ہے، اور قوم سمود کے نام سے پلے لسٹ ہے اس میں بھی اپلوڈڈ ہے۔ اگر آپ نے سن رکھی ہے تو ریوائز کر لیجیے گا، اور جو بگنرز ہیں، جو نیو کمرز ہیں، وہ اس کو ایک دفعہ سے اس پلے لسٹ سے واقعے کو ڈیٹیل میں پڑھ لیجیے گا تاکہ بات مزید واضح ہو سکے۔ تو اگر اس کے مضامین کی بات کی جائے تو یہ مکہ مکرمہ میں اوبویسلی نازل ہوئی، تو اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ توحید سے ریلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے اندر جو ہمیں بیسک لیسن ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ توحید کا ذکر ہے، مرکزی مضمون جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی قدرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور اعمال کا جتنا بھی حساب کتاب ہوگا بروز قیامت، جیسا بھی وہ ساری کنڈیشنز اور وہ سارے امور جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، اس کا ذکر ہم اس سورہ میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر پوائنٹس کی صورت میں بات کر لیں تو قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ عز و جل نے لی ہے، ٹھیک ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہ آیت بھی اس سورہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کفار اور مشرکین کا طرز عمل بیان کیا کہ گزشتہ قوموں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، کہ انہوں نے جھٹلایا، عذاب میں گرفتار ہوئے، ان کا اپنے نبیوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا اس کا ذکر کیا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی جائے اور ان کفار کے انجام سے آگاہ بھی کر دیا جائے۔ آسمانوں کو مردود شیطان سے محفوظ کیے جانے کا ذکر کیا گیا، اس کی ڈیٹیل ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدہ کرنے، شیطان کے نہ کرنے اور اس کی وجہ سے مردود ہونے اور شیطان کے مہلت طلب کرنے کا واقعہ اسی سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو بھی ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ کے آ چکے ہیں، انشاءاللہ یہاں پر دوبارہ سے پڑھیں گے تاکہ اس کی اہمیت ہم پر مزید واضح ہو سکے، اور وہ پوائنٹس جو تب ہم سے رہ چکے تھے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم اب سیکھ سکیں اور اس واقعے سے عبرت حاصل کر سکیں اور اپنے اعمال کو درست کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ متقی لوگوں کے اخروی جزا کا بیان بھی کیا گیا ہے، یعنی جو متقی لوگ ہیں ان کو آخرت میں بہترین جزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو سورہ ہود میں بھی تھا، اس سورہ میں بھی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب اور ان کی قوم کا واقعہ جس کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے، جنگل والے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ، اور یہی حضرت صالح کی قوم سمود ہے جس کو وادی ہجر میں جس کی رہائش تھی، اور ان کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی الحجر ہے، ٹھیک ہے؟ اس سورہ کے آخر میں اللہ نے وہ انعامات بیان کیے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔
اب یہاں پر ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، چنانچہ میں نے سوچا کہ وہ آپ کو لازمی بتائی جائے۔ میں نے آپ کو کہا تھا حجر پتھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہجر مراد پتھر۔ اب الحجر آ جائے گا تو الف لام سے مراد والے، ٹھیک ہے، الف لام سے کیا مراد ہے؟ عربک میں الف لام، اردو میں والے، تو الحجر مطلب پہاڑی والے، وادی والے، ٹھیک ہے، وہ وادی جس میں جو ہجر کے نام سے مشہور تھی، پتھر والے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس قوم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، جنہیں اصحاب الحجر کہا جاتا تھا، تو الحجر سے مراد وہی ہے۔ تو بعض جگہ پر اس سورہ کا نام ہجر لکھا ملے گا آپ کو، بعض جگہ پر آپ کو الحجر ملے گا، تو دونوں نام ہی درست ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ ہجر بھی بولا جاتا ہے، الحجر بھی، وہ اس کو بس پراپر ناؤن کر دیتا ہے الف لام جب ناؤن کے ساتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورۃ الحجر کے بارے میں اگر احادیث کا مطالعہ کریں اور دور حاضر سے اس کو ریلیٹ کریں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ تو میں ایک دفعہ سیرت کی کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں جب آپ نے شرکت کی نا، تو اس وادی سے گزر ہوا آپ کا، اور آپ نے وہاں اصحاب کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو ریزرو رکھتے ہوئے، بچتے ہوئے اس وادی سے گزریں گے، کیونکہ وہ راستے میں آتی تھی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ آپ نے یہاں سٹے نہیں کرنا، اور یہی حدیث کہ رونا ہے، روتے ہوئے گزرنا ہے، نہیں رو سکتے اگر تم لوگوں کو معلوم ہے، تو یعنی اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے جو آج کے دور میں ہو رہا ہے، کہ وہ جگہیں جہاں پر عذابات آئیں قوموں پر، ان کو وزٹنگ پلیس نہ بنایا جائے، ان کو وزٹ کرنے کے لیے نہ جایا جائے۔ ہاں اگر جایا جائے تو عبرت حاصل کرنے کی نیت سے، اور وہاں زیادہ دیر سٹے نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کتاب میں پڑھا کہ آپ نے اپنی جو جانور تھے نا، جتنے بھی اصحاب کے، ان کو بھی کہا کہ اگر آپ نے پانی لینا ہے اور جانوروں کو پانی پلانا ہے تو ایک کنویں کی طرف، تالاب کی طرف نشاندہی کی کہ وہ تالاب ہے جہاں سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی، آپ نے اگر سیراب ہونا ہے تو وہیں سے ہو، اس کے علاوہ کسی جگہ سے پانی بھی نہ لیں۔ اس قدر آپ نے اس جگہ میں جو اصحاب تھے ان کو بچنے کی تلقین کی کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب آئے اس جگہ پر نہ جایا جائے۔ اور دور حاضر میں 2008 میں اس وادی کو سعودی عرب کی جو موسٹ کہہ لیں کہ فیمس جو ورثہ ہے، یا کہہ لیں کہ بہت پرانی ثقافت جہاں سے ملتی ہے، اس وادی کو قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کے نزدیک عاد اولیٰ کے بعد اس کا مقام آتا ہے، بعض کے نزدیک عاد ثانیہ یعنی جو قوم سمود ہے اس کا مقام سب سے بلند ہے، کہ یہ تقریباً 5-6 ہزار سال قبل مسیح، ٹھیک ہے، قبل از مسیح یہ قوم آباد تھی، اتنا پرانا جو ان کا دور تھا، آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ تو یہ چیز باہر کی جو ایول فورسز ہیں ان کی طرف سے پروموٹ کی جا رہی ہے، تاکہ اس کو سیاحتی مقام کا جو روپ ہے وہ دے دیا جائے، اس کو وزٹنگ پلیس بنا دیا جائے اور لوگ آ کے وزٹ کریں۔ لہٰذا ہمیں احادیث کی روشنی میں وہ چیزیں اس سے حاصل کرنی چاہیے جن کو حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اول تو جانا ہی نہیں ہے ایسی جگہوں پر، جانا ہے تو قرآن ہمیں خود حکم دیتا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، تم چلو زمین میں دیکھو ان لوگوں کو کیسا انجام ہوا جنہوں نے جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وزٹ کرنے کا حکم دیا بھی تو کس لیے؟ تم عبرت حاصل کرو۔ وہ سپر پاور اس دور میں تھی، اس کا کیا انجام ہوا؟ آج کے دور میں بھی سپر پاورز ہیں، وہ ایول فورسز بن کے سامنے آ رہی، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اگر تم کچھ ایول فورسز کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہو، یا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ یہ لیسنز جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو گیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ امت حاصل کرے ان لیسنز کو، اس لیے پرمیشن دی کہ تم جاؤ وہاں پر، دیکھو ان کا انجام، تاکہ عبرت حاصل کرو۔ وزٹ کرنے کے لیے، وہاں جا کے تصویریں کھینچنے کے لیے ڈاکیومنٹریز بن رہی ہیں، ولاگز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو علیہ اعوذ باللہ لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ولاگ بنانے کے لیے، ولاگ بنا کے ڈالتے ہیں فیمس ہونے کے لیے، ملینز میں ویوز لینے کے لیے۔ تو جو مقدس جگہیں ہیں
ان کی حرمت بھی جو ہے وہ لوگ ان کا بھی خیال نہیں کر رہے، اور جو اس طرح کی لعنت کی ہوئی جگہیں ہیں لوگ ان سے بھی نہیں بچ پا رہے۔ تو دور حاضر میں کتنی یہ دکھ کی بات ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس چیز پہ بہت زیادہ لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی قلت کے باعث سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی عذاب کا ذکر آیا ہے، اور جہاں بھی ذکر ہے جس چیز سے بچنے کا، اس سے بچا جائے۔ جس چیز پر عذاب نازل ہوا، کیوں ہوا، ان امور سے بچا جائے، ان سے عبرت حاصل کی جائے، تاکہ اپنی دنیا بھی برباد ہونے سے بچ جائے، آخرت بھی برباد ہونے سے بچ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ قوم تھی جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے امیجز بھی شیئر کی ہیں، کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ یہ جس سلیقے سے تراشے گئے ہیں پہاڑ، یہ بہت پرانی، آج سے بہت ہزار سال پرانی، لگا لیں کہ 15 سے 20 ہزار سال پرانی یہ تاریخ ہے، یہ عمارتیں ہیں جو اس وقت تراشی گئیں۔ آج کے انجینئرز مشینری کے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکتے جو انہوں نے ہاتھوں سے تراش کے کیا۔ تو کیا تھا، نہ ڈر ہو گئے اللہ کے عذاب سے، نہ ڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے، تو آج یہ کہاں ہیں؟ اللہ نے ان کو کھنڈرات میں بدل دیا، ان کے مکانات کو نشان عبرت بنا دیا، اور کچھ قوموں کے تو نشانات تک مٹا دیے تاکہ وہ رہتی دنیا تک صفِ ہستی سے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ جڑیں کاٹ دی ظالموں کی، مراد یہ ہے کہ نام و نشان تک مٹا دیے بعض کے، اور جن کے باقی رکھے وہ بھی عبرت اور نصیحت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ ابراہیم کے ساتھ اس سورہ کی مناسبت پڑھ لیتے ہیں کہ جو سورہ ہجر ہے اس کی سورہ ابراہیم سے یہ مناسبت ہے کہ سورہ ابراہیم کے لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو قیامت کا دن آئے گا اس میں ایک زمین دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، اور جو ظالمین ہیں وہ عذاب الہی میں گرفتار کیے جائیں گے۔ اس سورہ ہجر کی ابتدا میں اسی سے ریلیٹ کیا گیا اس کے آخر سے، یعنی مجرموں کو جہنم میں لمبا عرصہ گزر جائے گا، اور وہ گناہ گار مسلمانوں کو جب جہنم سے نکلتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت بہت آرزوئے کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، وہ بھی اس عذاب سے بچ جاتے۔ تو سورہ ہجر کے پہلے رکوع میں اسی کانٹیکس سے بات ہو رہی ہے، اسی مضمون کی بات ہو رہی ہے جہاں پر سورہ ابراہیم کا اختتام ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پہلے رکوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔